الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہم دنیا کے کام کاروبار میں اپنے آپ کو منہمک رکھتے ہیں اور دنیا کے کام کاروبار کے لیے ہر وقت فکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسان ہے، کاشتکار ہے، تو وہ اپنے کھیت کے لیے اور کھیت میں بوائی کے سیزن کا انتظار کرتا ہے، اور پھر جب سیزن آتا ہے تو اپنی کسانی میں اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے بیزی کر لیتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے کہ صحیح وقت پہ اس کی جتائی ہو، صحیح وقت پہ اس کی بوائی ہو، صحیح وقت میں پانی لگایا جائے، پھر صحیح وقت میں اس کی دوائی اور کھاد ڈالی جائے، اور پھر صحیح وقت میں اس کی کٹائی ہو، گہائی ہو۔ اس سے اس کے نفع کو وہ دیکھتا ہے۔ کسان اتنی محنت اس لیے کرتا ہے کہ ٹھنڈ کے اندر، ابھی بارش، یہ ٹھنڈ کے اندر جو ہے ابھی جو گیہوں کی فصل ہوگی، اس میں رات میں اٹھ کر جا کر کھیتوں میں پانی لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے نفع حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرنے کے مقصد سے یہ کرتا ہے، اس کا نفع اسے دکھتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آخرت کے لائن سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ آخرت کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے لیے دین کی کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو عزیز و بزرگوں، جبکہ ہر ساتھی کے اوپر یہ چیز لازمی ضروری ہے کہ وہ خود سے عمل کرے، خود سے اپنی آخرت کو بنائے، آخرت کی فکر کرے۔ جس طرح سے دوستو بزرگوں کوئی آدمی اپنی کھیتی کے لیے سارا کام کرے کہ کھیت کی بوائی ٹائم سے کرے، جتائی ٹائم سے کرے، پانی ٹائم سے لگائے، کٹائی ٹائم سے کرے، اور دوستو بزرگوں گاہنی کے ٹائم پہ جب اس کی فصل کو نکالنا ہے، اس ٹائم پہ، کٹائی کے ٹائم پہ جو فصل کو چھوڑ دے، پھر کیا ہوگا دوستو بزرگوں؟ فصل کا ایک دانہ بھی اسے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ساری محنت تو شروعاتی کری، لیکن آخری ٹائم پہ محنت کرنا بند کر دیا، اور جو سرے سے ہی محنت نہ کرے پھر اسے بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں عزیزو، آخرت کی جو محنت ہے، آخری کی جو فکر ہے، شروع دن سے آخر دن تک کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں شروع دن سے محنت تھی، آخر دن تک محنت تھی۔ بلکہ ایک بزرگ ہے، ایک اللہ والے ہیں، ان کا انتقال ہو رہا ہے اور ان کا بیٹا انہیں کلمہ یاد کرا رہا ہے، کلمہ تلقین کر رہا ہے کہ ابو جان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تلقین کر رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب افاقہ ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کلمے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں۔ کہنے لگے ہاں، شیطان مردود کہہ رہا تھا کہ تمہارے علم نے بچا لیا، تو میں ان سے کہہ رہا تھا شیطان سے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کہ جب میں کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تب سمجھوں گا کہ میں کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ دوستو بزرگوں، ہم جو ہے بے فکر ہیں اپنے ایمان کو لے کے، اپنے اعمال کو لے کے، آخرت کو بنانے کو لے کر بے فکر ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہ بھی سو رہے ہیں 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، 8 بجے تک، اور ہم بھی سو رہے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ظہر کے وقت میں دوستو بزرگوں، ظہر تو کھانے میں نظر ہو جا رہا ہے یا کام کاروبار میں نظر ہو جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، مغرب عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے، اور ماتھے میں سکن بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوستو بزرگوں، ضرورت تو یہ تھی کہ ہم خود سے عمل کرتے اور عمل کی دعوت کر دیتے۔ اصل میں عمل کی جو طاقت ہے، عمل کا جو مزہ اور سکون ہے، عمل میں جو جان آتی ہے، وہ آتی ہے دعوت سے۔ کیسے آتی ہے؟ دعوت سے، کہ نماز پڑھا جائے اور نماز سے ہونے کو بولا جائے، ذکر کیا جائے اور ذکر سے ملنے والے فائدے، جسے کہتے ہیں فضائل، کو بولا جائے، نماز کے فضائل کو بولا جائے۔
ہر ساتھی، ہر مسلمان نوجوان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی بنیاد پر کلمے کی دعوت کو لے کر پھرے، اعمال کی دعوت کو لے کر پھرے، اپنی زندگی میں بھی لاوے اور دوسروں کی زندگی میں داخل کرنے کی محنت کرے۔ کہ ہر مسجد والے کی ضرورت ہے کہ جو مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان تک جا کر انہیں مسجد میں لانے کی فکر کی جائے۔ ہاں دوستو عزیزو، کہ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بازار میں بلانے کی محنت ہو رہی ہے، بازار کو آباد کرنے کی محنت ہو رہی ہے، کاروبار کو آباد کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ شراب خانے بھرے ہوئے ہیں، سنیما گھر بھرے ہوئے ہیں، ہوٹلز مال بھرے ہوئے ہیں، گیم سینٹر بھرے ہوئے ہیں۔ مسجد خالی کیوں ہے؟ مسجد خالی اس لیے ہے کیونکہ مسجد کو بھرنے کی محنت نہیں ہو رہی ہے، مسجد کو بھرنے کی محنتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کہ جو مسجد والا ہے وہ اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر اذکار میں، اپنی تلاوت میں، جبکہ ضرورت تو یہ تھی کہ وہ نماز والا نماز کی دعوت لے کر پھرتا، تلاوت والا تلاوت کی دعوت لے کر پھرتا، اور ذکر والا ذکر کی دعوت لے کر پھرتا۔ کہ دوستو بزرگوں، یہ عوام الناس تک پہنچانے کا کام ہے، ہر مسلمان کو جگانے کا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہاں دوستو بزرگوں، کہ آج دیکھو پوری دنیا میں اصل میں یہ علم کی سونامی کا دور ہے، علم کی سونامی کا دور، کہ اس وقت تو غیر محسوس طریقے سے تمہارے اندر گھسیں گے، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے کہ ڈر جو ہوتا ہے نا، ڈر جو ہوتا ہے، ڈر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ڈر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، نہ ڈر کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ ڈر کی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ آج صبح ہی ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کن کھجورا کا نام سنے؟ کن کھجورا؟ میں نے بولا ہاں کن کھجورا ایک سناتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے جس میں بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں اور تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ کہنے لگے کن کھجورا کبھی کسی کے کان میں نہیں گھسا ہے، کن کھجورا کسی کے کبھی کان میں نہیں گھسا ہے، لیکن ڈرتے سب ہیں اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تذکرے ہو گئے، اس کا ذکر ہو گیا، لوگوں نے اس کو خوب سنا ہے۔ ہاں دوستو بزرگوں، ویسے ہی پورے ملک کے اندر ایک سے ایک لوگوں کے نام چلتے ہیں، ان کے نام سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ان کی حکومتوں کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، ان کی طاقتوں کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے، جبکہ دوستو بزرگوں وہ اللہ کے نزدیک کن کھجورے سے بڑی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت کن کھجورے سے بھی کم کی ہے، کہ اللہ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے نپٹا دیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، ان کی طاقتوں کے تذکرے ہوئے، اللہ کی طاقت کا تذکرہ نہیں ہوا، ان کی حکومت کے تذکرے ہوئے، اللہ کی طاقت اور حکومت کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ تو دوستو بزرگوں اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو ختم کر چکے ہیں اور کرتے جائیں گے۔ ہاں دوستو، لیکن ہمارا ایمان پر قائم ہونا، اللہ کی بڑائی کو بولنا ضروری ہے کہ اللہ کیسی طاقت والے ہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں، اللہ کیسے دینے والے ہیں، اللہ کیسی حکومت کے مالک ہیں۔ کہ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ ہواؤں کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے اللہ کی بڑائی کو خوب بولا جائے، اللہ کی بڑائی کا وہ خوب بولا جائے۔ اللہ کیسی طاقت والے ہیں کہ فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے میکائیل، ایک ہے اسرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے۔ یہ فرشتے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ دوستو ایسے اتنے بڑے فرشتے ہیں، ایک جبریل ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں علیہ السلام۔ ہاں کہ فرمایا سارے سمندر کا پانی اور اتنا اور پانی ملا کر ان کے سر پہ ڈالا جائے، ایک فرشتے کے سر پر ڈالا جائے تو ایک بوند نیچے نہ گرے۔ کہ فرمایا ساتوں سمندر کا پانی، سارے سمندر کا پانی اور اتنا اور ملا کر ان کے ناخون میں ڈالا جائے تو ایک بوند نیچے نہ گرے۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 70 سے زیادہ بازو ہیں، 70 بازو ہیں، 2 بازو کھول دیں تو مشرق سے مغرب تک ڈھانپ لیں،
پیر ان کے جو ہے تحت الثری میں اور سر عرش معلی میں ہے. کہ اتنا بڑے فرشتے، کہ فرمایا جب ان کا فرشتہ اتنا بڑا ہے، ان کا ایک غلام اتنا بڑا، تو اللہ کتنے بڑے ہوں گے جس کے ہم ماننے والے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہاں، کہ سجدے کے لائق تو اللہ ہیں، دینے والے تو اللہ ہیں، مانگنے کے لائق تو اللہ ہی ہیں، کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ ہی کی عبادت کری جائے. ہاں، اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی ربوبیت کو بولا جائے، اللہ کے کرنے کو بولا جائے. جو اذان ہوتی ہے نا، ہاں، وہ پوری کی پوری اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی. اذان کی آواز سن کے ہمارے قدم نہیں اٹھتے، مسجد کی طرف نہیں جاتے ہم. ہاں دوستو بزرگوں، ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے بازو میں ہماری دکان ہے، مسجد کے سامنے ہماری دکان ہے، ہمارے کاروبار بھی وہیں ہیں، وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کو نہیں جاتے. دوستو بزرگوں، ایسے کانوں میں سیسہ پگھلا کر بھر دیا جائے گا، ہاں، قیامت کے دن، اور جواب دیتے نہیں بنے گا. دوستو بزرگوں، اس لیے نمازوں کا خوب اہتمام کریں، ہر حال میں نمازیں پڑھیں، ذکر کا اہتمام کریں، اندر سے ڈر و خوف کو نکال دیں. دوستو بزرگوں، ہاں، بلکہ ذکر سیکھیں، بلکہ ذکر سیکھیں. ہاں، کہ کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں جس سے آپ کو جو ہے، جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوں، چھوٹا سمجھ رہے ہوں، جس کے رعب کی وجہ سے آپ اس سے بات نہ کر رہے ہوں، تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اپنے اوپر دم کر لیں، پھر بات کر لیں. ہاں دوستو بزرگ، ذکر ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، روحانی طاقت آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں، اور اپنے آپ کو بدنظری سے بچائیں. ہاں، بدنظری سے بچائیں، کہ بدنظری گناہ ہے. یہاں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ آنکھ، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کریں. ہاں، اگر کسی غیر محرم عورت پر یہ نظر پہنچ جائے تو نظروں کو نیچے کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، دعا پڑھ لیں. ہاں، اس سے کیا ہوگا کہ فرمایا اس سے 2 فائدے ہوں گے، 2 پروانے ملیں گے آپ کو. ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی عبادت کا صرف دیں گے جس کی لذت کو تم محسوس کرو گے، اور اس میں جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. دوسرا کیا دوستو بزرگوں، دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ ایک حور سے تمہاری منگنی کریں گے، شادی کریں گے. یہ 2 فائدے تمہیں ہو گئے دوستو بزرگوں. خالی کیا ہوا، کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑی، آپ نے نظروں کو نیچے کر لیا اور دعا پڑھ لیا. نظروں کی حفاظت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہارا حفظ محفوظ رہے گا، نہیں تو علم کا باب کیا ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا دماغ سے، بھولنے کی بیماری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے حکمت کا نور نکال لیں گے، علم کا نور نکال لیں گے. ہاں، اس لیے دوستو بزرگوں، زبان کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور یہ دل کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرنے سے یہ ساری حفاظت ہوگی. ہاں، آنکھوں کی حفاظت کرنے سے، نظروں کی حفاظت کرنے سے ساری حفاظت ہوگی. کہ نظروں کے غلط دیکھنے سے دل میں غلط گمان ہوتا ہے، زبان غلط چلتی ہے، اور کانوں سے غلط سنتے ہیں. ہاں، اس لیے دوستو بزرگوں، زبان کو بھی غلط چلانے سے بچو. ہاں، کہ اس سے عمل کی جان نکل جائے گی، عمل کی توفیق چھن جائے گی. زبان غلط جگہ چلے گی تو دل کے غلط گمان سے بھی بچے، کہ دلوں کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، کسی کے لیے جلن نہ رکھیں. زبان سے غیبت نہ کریں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کریں. غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت وہ ہے کہ کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جسے سننے میں اسے برا لگے، یہ غیبت ہے. کہ کسی کی بڑائی بتاؤ، اپنے بھائی کی بڑائی بتاؤ کہ بھائی، برائی بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کی بھلائی کو بتانے کے لیے ہے. پیٹھ پیچھے تو کسی کی بھلائی ہی ہوگی، برائی نہیں ہوگی. اس لیے دوستو بزرگوں، برائیاں کرنے سے بھی بچیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کسی کی سازش کا حصہ نہ بنیں.
اپنے ایمان والے بھائی کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے تو اور اسے نقصان اور ضرر پہنچنے والا ہے تو اسے ضرور آگاہ کر دیں، اسے بتا دیں، ہاں، اور خود اس سازش کا حصہ نہ بنے۔ کسی کے مال سے کی جلن کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ہاں، اس کو جانی، اپنے ایمان والے کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم جو ہے ہر قسم کا دین سیکھیں، کہ زندگی کے ہر پہلو کا دین ہے، کہ ہمارے دوستو بزرگوں پیدائش سے لے کے موت تک کا دین ہے، کام کاروبار کا دین ہے، گھروں میں رہنے کا دین ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا دین، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا دین، ہاں، مسجد کے آداب ہے، مسجد میں رہنے کا دین ہے، ہاں، کہ ہر زندگی کے ہر پہلو کو علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے پاس، علماء کو دیکھنا، زیارت کرنا، علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے، عبادت۔ اور ہر ساتھی دوستو بزرگوں دعوت دے، دین کی خدمت کرے، ہاں، سب کو مسجدوں کی طرف بلائیں۔ السلام علیکم۔